الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. محترم صدر مجلس، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردانشین ماں اور بہنوں، میں آج کے اس پروگرام کا نہ تو باضابطہ مقرر ہوں اور نہ اس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا، لیکن صدر محترم اور ہم سب کے لیے انتہائی محترم شخصیت شیخ یوسف جمیل صاحب جامعہ حفظہ اللہ کا حکم ہے چند باتیں اپنے نوجوان بھائیوں کے تعلق سے میں کرنا چاہوں گا. میرے بھائیوں، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. دنیا کی کوئی تحریک، دنیا کا کوئی مشن نوجوانوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. ہماری شریعت نے بھی نوجوانوں کے اوپر بہت فوکس کیا ہے، ان کی ذمہ داریوں کا انہیں احساس دلایا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اور آج ہمارے علماء جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، آج جامعہ محمدیہ کے پروگرام میں دن بھر مصروف رہے، تھکاوٹ ہے سب کو، میں خود بھی تھکا ہوا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. 5 نکات پر میں گفتگو کروں گا. نوجوانوں کی 5 اہم ذمہ داریاں. ہمارے نوجوان اگر اپنے اندر 5 چیزیں پیدا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز، نوجوان علم صحیح حاصل کرے، شریعت کا علم حاصل کرے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر ایک باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل. قول کا نمبر بعد میں ہے، عمل کا نمبر بعد میں ہے، سب سے پہلے علم کا نمبر ہے. آج معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ آج جہالت ہے. آج ہمارے نوجوان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے. تو علم حاصل کیجیے. دوسری اہم ذمہ داری، ہماری سب سے بڑی پونجی ہمارا عقیدہ ہے، توحید ہے. اس توحید کو مضبوط کیجیے. زندگی کی آخری سانس تک اس عقیدے کی حفاظت کیجیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جن کی عمر 12 یا 13 سال کی تھی، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے رسول کے پیچھے اونٹنی پر سوار ہیں. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے بچے کیا میں تجھے کچھ باتیں نہ بتاؤں جس سے تجھے فائدہ پہنچے گا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ضرور ہے اللہ کے رسول، بتائیں. آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ امامک، تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اے بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. اے بچے، تو خوشحالی کے دنوں میں، اچھے دنوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پہچانے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور اے بچے جب بھی تجھے کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ.
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تجھے مدد مانگنی ہو، جب بھی تجھے ہاتھ پھیلانا ہو، جب بھی تجھے استعانت طلب کرنی ہو، تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا، تو اللہ سے مدد مانگ۔ 12 سال کے بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توحید سکھا رہے ہیں۔ توحید نہیں تو کچھ نہیں۔ ایک انسان ساری زندگی سجدے کر کر کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے زندگی گزار دے، لیکن اس کے اندر شرک موجود ہے اور اس کے بغیر توبہ کے وہ دنیا سے چلا جائے، میرے بھائیوں اس کی زندگی کا، اس کی نیکیوں کا کیا معاملہ ہے، کیا مطلب ہے؟ تو یہ نوجوان کی دوسری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، توحید کی حفاظت کرے۔ تیسری چیز جو ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، دنیا میں سب سے قیمتی چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ انسان کا ٹائم ہے، انسان کا وقت ہے۔ آج تو ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹی وی کے اوپر آپ کوئی بھی پروگرام دیکھتے ہیں تو بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں، پرچار آتے ہیں۔ ایک ایک پرچار کے ٹی وی چینل والے 1-1 کروڑ روپیہ لیتے ہیں۔ وہ 1-1 کروڑ روپیہ ہمارے اور آپ کے ٹائم کا لیتے ہیں۔ ان کا جو 10 منٹ کا ہم ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں، اس 10 منٹ کے ٹی وی چینل والے کمپنیوں سے کئی کروڑ لیتے ہیں۔ وقت ہمارا ہے، ٹائم ہمارا ہے، دوسرے پیسے کما رہے ہیں۔ ٹائم کی قدر، وقت کی قدر، وقت کی قدر کیے بغیر دنیا میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ عام طور سے لوگ قدر نہیں کرتے۔ 2 نعمتیں ایسی کہ ہوتی ہیں جب پاس میں تو کوئی قدر نہیں کرتا۔ ایک نعمت ہے صحت کی، تندرستی کی۔ آج آپ ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، آپ کو قدر نہیں معلوم۔ کل آپ کو شوگر ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، کوئی دوسری بیماری اگر ہو جائے، تب آپ اپنی صحت کو یاد کریں گے۔ اور دوسری نعمت ہے انسان کے پاس ٹائم کی نعمت، وقت کی نعمت۔ آج ہمارے نوجوانوں کا وقت کہاں کہاں برباد ہو رہا ہے۔ موبائل ہے، ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، انٹرنیٹ ہے، بہت اچھی چیزیں، بہت کام کی چیزیں، لیکن کیا ہم کام کی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں؟ تو وقت کی قدر کریں، وقت کی حفاظت کریں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے میرے بھائیوں جب ہم اپنے اسلاف کے واقعات پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے استعمال کیا۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے وسائل ہیں، آج ہم سفر کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، جو کام ایک زمانے میں 10 دن میں ہوتا تھا، آج 1 گھنٹے میں ہو رہا ہے۔ لیکن آج وقت میں برکت نہیں ہے، ہم وقت ہم نے اس طریقے سے برباد کر دیا کہ اللہ نے وقت کی برکت کو اٹھا لیا ہے۔ اور ایک نوجوان تو خاص طور سے اپنی جوانی کی حفاظت کرے کہ اس کی جوانی کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنیٰ، پہلا سوال کیا جائے گا، میرے بندے میں نے تجھ کو جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی جو زندگی میں نے تجھے عطا فرمائی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور تھا، جو 20 سال سے لے کر 40 سال کا دور تھا، جو جوانی کا پیریڈ تھا، تو نے یہ دور کہاں گزارا؟ تو نے اپنی جوانی کو کہاں بتایا؟ سوال ہوگا جوانی کے بارے میں۔ یہ تیسری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جوانی کے قیمتی لمحات کو ادھر ادھر برباد نہ کریں، اپنی زندگی کے 1-1 منٹ کو قیمتی جانیں، اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اس کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کریں۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، گرمی اور حرارت سے ہمارے اور آپ کے سر کھول رہے ہوں گے، اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں وہ نوجوان بھی ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت سے گزری ہو۔ نمبر 4، چوتھی ذمہ داری جو ہمارے مسلم نوجوان کی ہے، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں۔ جوانی
مستانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں شہوت اور خواہشات کے دائرے بڑے وسیع ہوتے ہیں. اور پھر آج کے اس دور میں بے حیائی کا فتنہ، زناکاری کا فتنہ ہر طرف عام ہے. ایک ایسے ماحول میں ایک مسلم نوجوان اپنے کیریکٹر کو بچا کر رکھے، اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی کا خیال رکھے. میں ایک مثال دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت مرثد بن نبی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ. نوجوان صحابی ہیں اور طاقتور، ہٹے کٹے. ان کا کام کیا تھا؟ یہ مکہ آتے تھے اور مکہ میں جو قیدی، مسلمان قیدی کافروں کے پاس قید تھے، ان کو یہ چھڑا کر لے کے جاتے تھے اور مدینہ پہنچاتے تھے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے، ترمذی کی صحیح روایت ہے. ایک قیدی کو انہوں نے چھڑایا، اپنے کندھے پر سوار کیا، جا رہے تھے. اچانک ان کا گزر ایک باغ کے پاس سے ہوا، ایک مکان کے پاس سے ہوا. اس مکان میں ایک عورت رہتی تھی، اس عورت کا نام تھا عناق. وہ عورت حضرت مرثد کی آشنا تھی. زمانے جاہلیت میں اس عورت کے ساتھ حضرت مرثد کے تعلقات تھے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عورت ان کی محبوبہ تھی. آج کے زمانے کے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عورت ان کی گرل فرینڈ تھی، اس سے تعلقات تھے ان کے. اس عورت نے ان کو پہچان لیا. اس نے کہا کہ مرثد. انہوں نے کہا نا. کہتی ہے رات کا وقت ہے، آؤ آج کی رات ہمارے پاس. میرے نوجوانوں، غور کا مقام ہے. ایک جوان آدمی ہے اور اس کو ایک جوان عورت، اور وہ عورت بھی ایسی کہ جس عورت کے اس کے ساتھ تعلقات رہ چکے ہیں، وہ دعوت گناہ دے رہی ہے. کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. مگر اللہ کی توحید اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے ان بندوں کے دلوں میں اللہ کا کیسا ڈر پیدا ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کا کیسا جذبہ پیدا ہو گیا تھا. حضرت مرثد کہتے ہیں نہیں، ان اللہ حرم الزنا. اے عناق، دور جاہلیت کی بات الگ تھی، اب میں اسلام لا چکا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر چکا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کروں. اس عورت نے فوراً اپنا بہروپ بدلا، چلانے لگی، بولی اٹھو گاؤں والوں، اٹھو، دیکھو تمہارے قیدی کو لے کر بھاگ رہا ہے. لوگ اٹھے، لوگوں کی نیند کھلی، لوگ ڈنڈا لے کے دوڑائے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے سے جان بچا کے وہ مدینہ پہنچے اور انہوں نے پورا واقعہ اللہ کے رسول کو سنایا. اور اس عورت کے بارے میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ عورت دانیہ تھی، فاحشہ عورت تھی، بدچلن عورت تھی، لیکن ان کے تعلقات کے دور جاہلیت میں ان کے دل کے کسی کونے میں اس عورت کی محبت تھی. کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا اس عورت سے شادی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. تو سورہ نور کی آیت کریمہ نازل ہوئی، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ. زنا کرنے والی عورت سے کسی ایمان والی کا، کسی نیک آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، حضرت مرثد کو، اور کہا کہ تم اس کے ساتھ شادی نہیں کرو. کیریکٹر کی حفاظت، کردار کی حفاظت. اور میں یہاں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ہماری وہ بہنیں جو جوانی کی دہلیز پر ہیں. جوانی کا معاملہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے ساتھ. آج ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ایسے واقعات جب اخباروں میں پڑھتے ہیں، سماج میں سنتے ہیں کہ مسلمان گھر کی عورت، مسلمان گھر کی لڑکی غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، پورے سماج کے لیے، پورے معاشرے کے لیے کلنک بن رہی ہے. سوچیے کتنے شرم کی بات ہے. آج غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے میرے ساتھی. تو یہ ہماری چوتھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عفت و ناموس کو مضبوط کریں، اپنے کردار کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو زناکاری اور بدکاری سے بچائیں. اور پانچویں اور آخری چیز، نوجوانوں، دین حق ہمارے پاس ہے، اللہ کا حق دین ہمارے پاس ہے، توحید ہمارے پاس ہے. کیا یہ دولت صرف ہمارے پاس رہنی چاہیے؟ نہیں، اس دولت کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. دعوت کا کام کرنا، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا. شرک اگر کہیں ہو رہا ہے تو شرک پر نکیل لگانا، بدعت کہیں ہو رہی ہے تو بدعت پر لگام لگانا. یہ ہمارے علماء کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمارے دعات کی ہی ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے، اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنے اپنے ٹیلنٹ کے اعتبار سے یہ کام کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض.
मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे के सपोर्टर हैं। इनका काम क्या है? यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मोमिन मर्द और औरत नेकियों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। तो अम्र बिल मारूफ का काम, दावत का काम, ये मेरे नौजवान भाइयों की हमारी 5वीं जिम्मेदारी है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इन 5 कामों की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को अपनी जवानी की अहमियत और कद्र व कीमत समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को अपने किरदार की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। हमें ज़माने के फितनों से हमें बचाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को दीन पर चलने वाला और दीन की मदद करने वाला बनाए। और रायपुर के इस इलाके में पहली बार आया, जामिया मोहम्मदिया अरबिया जैसी तारीखी दर्सगाह, तारीखी इदारे को देखने का मौका मिला और बहुत ही बेहतरीन दौरे तजरिबिया मुनक़िद हुआ। अल्लाह इस इदारे की को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और मुझे ये जानकर अफसोस हुआ, अभी मेरे सदर मोहतरम की जुबान से भी सुना, मैं बनारस जैसे शहर में रहता हूँ, बनारस का जब नाम लिया जाता है तो मरकजी दारुल उलूम मादर इल्मी जामिया सलफिया फौरन आपके ज़हन में आता होगा। लेकिन बनारस में भी जामिया सलफिया के होने के बावजूद खुद बनारस के लोग उससे जितना फायदा उठाना चाहिए नहीं उठा पाते। तो वो जो कहावत है कि चराग तले अंधेरा, तो ऐसा होता है। आपके यहाँ के बारे में भी मैंने सुना कि इस इदारे में रायपुर के तलबा बहुत कम होते हैं, उतना जितना उनका परसेंटेज होना चाहिए नहीं है। अल्लाह आपको जज्बा दे, तौफीक दे, इस इदारे के साथ जुड़िए। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीन का जाबाज सिपाही बनाइए। इस कौम को जरूरत है दुआत की, इस कौम को जरूरत है दीन की खिदमत करने वालों की। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाहिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब तशक्कुर करना समूह विषय अब्दुल रहमान साहब स्वामी हाफिज़हुल्लाह साहब वाले मामले के अंदर नाज़रीन